بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود گوہر۔ دوستو، اس وقت جو سب سے زیادہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ ہیں بھارت کی پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یو اے ای میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری دنیا کو خبردار کیا ہے کہ بھارت اس قسم کے عزائم رکھتا ہے اور وہ کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے یا سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ پھر پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے بھی پریس بریفنگ دی گئی ہے، اس میں بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو رپورٹس ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان پر کسی بھی وقت جو ہے حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے وہ اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور اس کی ایک اور سب سے بڑی مثال جو ہے بھارت کی جو جارحانہ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ 18 دسمبر صبح 11:15 بجے اس نے ایل او سی لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کی رینج میں اقوام متحدہ کے جو آبزرور ہیں، جو مبصرین ہیں، ان کی گاڑی جو ہے نشانہ بنی۔ پاکستانی فوج اگر بر وقت کارروائی نہ کرتی تو بین الاقوامی اقوام متحدہ کے آبزرورز کی جو فورسز ہے، اس کے جو اہلکار ہیں، ان کی ہلاکتوں کا خدشہ تھا۔ مطلب یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قسم کی گاڑی استعمال ہوتی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کے پاس ہوتی ہے۔ وائٹ کلر کی گاڑی ہوتی ہے، اس پر وائٹ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے اور دور سے اس کے اوپر ہر چیز لکھی ہوتی ہے، نشان بنے ہوتے ہیں، اور فوج کو تو اسپیشلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، اور دشمن کی ہے، حملہ کرنے والوں کی ہے، جنگی حوالے سے کام کرنے والوں کی ہے، یا امن اور صلح کے حوالے سے کام کرنے والوں کی گاڑی ہے۔ لیکن بھارت کی طرف سے اس گاڑی کو بھی نہیں بخشا گیا، حالانکہ وہ آبزرور جو ہیں چند روز پہلے جو بھارت کی طرف سے ایل او سی لائن کی جنگ بندی ایگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو فائرنگ کی گئی تھی، اس کے جو زخمی تھے، اس کے جو متاثرہ لوگ تھے، وہ ان سے ملاقات کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہ جگہ دیکھنا چاہتے تھے جو بھارتی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کارروائی مکمل کرتے، وہ بھارت کی جارحانہ جنگی کارروائی کا نشانہ بن گئے۔ تو اس سے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت اس وقت کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بھارت کی 2999 کارروائی تھی اس سال کے اندر۔ یہ گزشتہ 11 یا یہ 12واں مہینہ سال کا چل رہا ہے، اس کے اندر ایک کارروائی کم ہے، یعنی کہ 3000 مرتبہ انڈیا جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کر چکا ہے۔
اور اب تو یہ ہے کہ وہ اس نے ہر قسم کی تیاریاں مکمل کر چکی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حملہ کرنے کے لیے جیسے شادی پر مہورت نکالتے ہیں اپنے نجومیوں کے ذریعے، پنڈتوں کے ذریعے، وہ مہورت نکالی جا رہی ہے کہ کون سی شبھ گھڑی ہوگی جس وقت حملہ کیا جائے اور دشمن کو، مطلب پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے مہورت نکالنی تھی وہ مہورت بھی نکال چکے ہوئے ہیں، اور نکالنے کے بعد اپنی ایئر فورس کو، بری فوج کو اور دیگر جو ان کے دفاعی یا حملہ کرنے والی فورسز ہیں ان کو وہ ہائی الرٹ پوزیشن پر لا چکے ہیں۔ اچھا، ان سب کی اطلاعات پاکستان کو اپنے انٹیلیجنس سورسز سے اس طرح ملتی ہیں کہ کچھ تو بھارت کی جو سرحد پر بھارتی فوج جو تعینات ہے اس کی جو موومنٹ ہے، کچھ تو پاکستان اس سے اندازہ کرتا ہے۔ پھر کچھ آپ کے اپنے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، فزیکلی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھارت کے اندر ہی موو کرتے ہیں، جو آپ کو پوری اس کی اطلاعات دیتے ہیں۔ تیسرا جو اس کا سورس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے بھی جو تصاویر یا پکچرز لی جاتی ہیں دشمن کے علاقے کی، اس سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت انٹیلیجنس لیول پر ایک تو پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کام کر رہی ہیں، دوسری پھر چائنا کی انٹیلیجنس سروسز بھی کام کر رہی ہیں۔ وہ اپنے ذرائع سے پوری خبریں اکٹھی کرتے ہیں، پاکستان اپنے ذرائع سے کرتے ہیں، پھر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور ان خبروں کی کلیکشن کے بعد جو نتیجہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ مہورت بھی ایک بہانہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی بھارت کے ساتھ اس جنگ میں جو میدان میں کودنے والے ہیں وہ ہیں اسرائیل اور وہ ساتھ ہے امریکہ۔ بھارت اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جو معاہدہ بیکا امریکہ کے ساتھ ہوا تھا اس کی روح سے امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے بھارت کو انفارم کرنا ہے کہ پاکستان کا کہیں کوئی ویک پوائنٹ ہے تو اس پر آپ نے کب اور کیسے حملہ کرنا ہے۔ جب ادھر سے سگنل ملے گا تب انڈیا جو ہے اپنی فورسز کو موو کرے گا اور حملہ کرنے کی عملی کوشش جو ہوتی ہے اس میں انوالو ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے ایسی صورتحال میں اپنی جو جنگی ٹیکنالوجی ہے اس کی جو سپورٹ انڈیا کو دی جا سکتی ہے وہ دینے کی پوری کوشش کرے گا، بلکہ اسرائیل جو ہے اس جنگ میں عربوں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور عرب جو ہے پاکستان کو، مثلا جیسے ابھی سعودی عرب نے جو پاکستان کو قرضہ دیا تھا، آئل دیا تھا، وہ سارے معاہدے کینسلیشن کے بعد اپنی رقوم کی واپسی کا جو مطالبہ کیا تھا، پہلی قسط بھی لے چکا تھا، دوسری قسط، یہ ساری کی ساری ایک بلیک میلنگ ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیلتے ہوئے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اگر تسلیم نہیں کیا ہے تو اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، اس کو جو ہم نے مالی سپورٹ دی تھی اس سے وہ واپس لی جائے۔ یعنی کہ وہ یہودیوں کے، ہندوؤں کے، اسرائیل کے کاز کو سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی جنگی کارروائیاں ہیں، اور جس کے سلسلے میں انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف نے سعودی عرب کا
پچھلے دنوں دورہ کیا، اور خیال یہ تھا کہ جنرل رحیل شریف وہاں پر ہیں پاکستان کے، تو ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کر کے انڈین فوج کو وہاں پر، انڈین جو آفیسرز ہیں ان کو وہاں پر تعینات کیا جائے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ سعودی سعودی جو فورسز ہیں وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہیں، وہ ہندو کی قیادت میں، بھارت کی قیادت میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد انڈین آرمی چیف نے یو اے ای کا بھی دورہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یو اے ای کا دورہ کیا، یو اے ای کے سربراہان جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان سے ملاقات کی، ان سے صورتحال جتنی بھی اس وقت بن رہی ہے اس پر پوری ڈسکشن کی، اور کرنے کے بعد جہاں سیاست اور سازش کا جال بنا جا رہا ہے وہیں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، تاکہ ان کا میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، گلف کا میڈیا جو ہے، اس پوری کی پوری کانفرنس کو کور کرے، اور پاکستان کا پیغام جو ہے بین الاقوامی سطح پر پہنچے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ بچ سکتے ہیں، سنبھل سکتے ہیں تو سنبھل جائیں، ادروائز بھارت کے جو ارادے ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے ایک بڑی جنگ کی آگ میں، جس کو کہتے ہیں جھونکنے جا رہی ہے، بڑی آگ کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ اور کیونکہ گلف کی کنٹری جو ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کی سیاست اور سازش کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امت مسلم امہ کا کیا مفاد ہے، کیا یہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے، نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی جس کو کہتے ہیں اقتدار، لوگ خاندانی اقتدار، ملک کا مفاد نہیں، عوام کا مفاد نہیں، اپنے اقتدار کی خاطر، خاندانی اقتدار کا، انہیں اگر ترکی سے خطرہ نظر آتا ہے، انہیں اگر ایران سے خطرہ نظر آتا ہے تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے، نمٹنے کے لیے کافر سے بھی، یہودی سے بھی، یہود سے، ہنود سے، امریکہ سے، سب کے ساتھ وہ سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے پلیٹ فارم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں یو اے ای شامل تھا، بحرین شامل تھا۔ سعودیہ کو ابھی تھوڑی سی ہیزیٹیشن یہ ہے کہ اگر اس نے تسلیم کر لیا تو پتہ نہیں اس کے اندر تو بغاوت نہیں پھیل جائے گی۔ بہرحال ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، بھارت کے ساتھ جنگ ٹل سکتی ہے، لیکن اس کے ممکنہ خطرات جو ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتے۔ آج فرض کریں جنگ نہیں ہوتی، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، اس کے ساتھ مارکا یہ ہونا ہے، کیونکہ ہندو بنیے کو اس کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ اور مودی سرکار جو ہے، دوسرا اس کا ایشو ہے کہ اس کے اپنا مقبوضہ کشمیر جو ہے، جموں کشمیر ہے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے سے وہاں پر کرفیو کی کیفیت چل رہی ہے، مجاہدین کی وہاں پر اب ری ایکشنری جو کارروائیاں، رد عمل کی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، وہاں پر آزادی کی جنگ چل رہی ہے۔ پھر تامل ناڈو کے علاقے ہیں، آگے پھر نیپال تک کا سارا جائیں، وہاں کتنی، آسام اور بنگال کو بھی شامل کریں تو وہاں پر کتنی موومنٹ ہیں۔
دہلی میں شہریت بل کے حوالے سے جو موومنٹ چلی تھی وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، جو شہریت بل کے حوالے سے تھی. اور پھر پنجاب میں کسانوں کی جو موومنٹ ہے اس نے دلی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. ان سارے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے، یا جیسے کرونا وائرس آ گیا تھا تو مسلمان جو دھرنا دیے ہوئے تھے دہلی میں یا دوسرے شہروں میں، ان کو کہا گیا تھا کہ جی ایک بہت خطرناک وبا ہے، کرفیو لگنے جا رہا ہے، سارا کچھ ہے، اب دھرنا ختم کرے. تو انہوں نے انسانیت کے ناطے وہ دھرنا ختم کر دیا تھا. اب یہ جنگی حالات اور ماحول پیدا کر کے کسانوں کو بھی کہیں گے جی دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ دھرنا ختم کریں. اس طرح کے پریشر کو کرنے کے لیے کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کارروائی کر سکتا ہے. اس نے اپنی افواج کو، عوام کو 15 دن کا راشن جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے سرجیکل سٹرائک کرنے کے موڈ میں ہیں. اس کا خیال ہے کہ ہم ایک سرجیکل سٹرائک کریں گے اور 10-15 دن پاکستان کا جو رد عمل آئے گا اس کے نتیجے میں 10-15 دن کی جو جنگ ہوگی، اس جنگ کے بعد ہمیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو بھارت میں بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بڑی واضح اعلان کر دیا گیا ہے اور اپنی فوج کو واضح ہدایت دے دی گئی ہیں کہ دشمن اگر آپ کا جتنا بھی نقصان کرے، اس کے جواب میں آپ نے اس سے 3 گنا زیادہ نقصان اس کا کرنا ہے. اور یہاں تک آرڈر دیے جا چکے ہیں کہ اگر دشمن ہلکا سا ریئیکٹ، اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اب تو یہ سرحدی خلاف ورزی ہو گئی، پاکستان نے بھارتی سفیر کو بلا کے احتجاج کر لیا، دنیا کے سامنے بیان دے کے، پریس کانفرنس کر کے اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی. لیکن آنے والے دنوں میں شاید معمولی سی بھی بھارت کی سرحدی خلاف ورزی جو ہے، یا کسی قسم کی بھی اشتعال انگیز کارروائی جو ہے، وہ پھر بڑی کارروائی میں بدل جائے گی اور پاکستان اس کو شاید سپیئر نہیں کرے گا. اور پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس موقع ہے، پاکستان پہل نہیں کرے گا. لیکن اب حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک تو اور بھارت کو 2 فرنٹ وار نہیں ہے. 2 فرنٹ سے مراد ایک طرف LAC لائن پر چائنا بیٹھا ہوا ہے. چائنا نے لداخ سے لے کر نیپال، بھوٹان، سارے علاقوں کے پر اس کی باؤنڈری پر فوج ہے، تبت میں فوج ہے، اس کی ایئر فورسز ہیں، وہ پوری ہائی الرٹ پوزیشن پہ ہے. اور لڑائی کے لیے موسم بھی چین کی اپنی مرضی کا آ چکا ہوا ہے، جس میں بھارتی فوج کو اپنی ڈیوٹی دینا مشکل نظر آ رہا ہے. پھر کشمیر کے اندر بغاوت کا جو شعلہ ہے، جو آزادی کی آگ دہک رہی ہے، اور جو کشمیری مرنے پر اس وقت تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر ادھر آپ بنگال میں صورتحال دیکھ لیں، پھر شہریت بل کے حوالے سے بھارت کے اندر بے چینی دیکھ لیں، کسانوں کی موومنٹ دیکھ لیں. تو بھارت کو میں نے پہلے کہا 2 فرنٹ وار اب نہیں ہے کہ LAC لائن اور LOC لائن پر جواب ملے گا. اب بھارت کے اندر بھی 2-3 جنگ شروع ہو چکی ہیں. بھارت کو کم از کم 5 فرنٹ پر لڑنا پڑے گا. بھارت کو بارڈر پر بھی لڑنا پڑے گا، بھارت کو فضا میں بھی لڑنا پڑے گا، بھارت کو سمندر میں بھی لڑنا پڑے گا. اور بھارت کو اپنے اندر جو بغاوت سر اٹھا چکی ہوئی ہیں، جو سال ہر سال سے یہ چل رہی ہیں،
جو ظلم اور زیادتی مودی حکومت اپنے عوام کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہے، ان محاذوں پر بھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ بھارت اس وقت مکمل طور پر گھیرے میں آ چکا ہے۔ ایران سے اس کی چھٹی ہو چکی ہے، افغانستان سے اس کی چھٹی ہو چکی ہے، نیپال اس کے ساتھ نہیں ہے، بھوٹان اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمسایہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی دوستی ہے تو دور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق واسطہ ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہے، اور وہ انہی کے اشاروں کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ اشارہ جو ہے، کیونکہ ٹرمپ نے الیکشن لڑنے کے بعد جو اس کو انتخابی شکست ہوئی ہے، وہ بائیڈن کو اقتدار نہیں دینا چاہتا، لیکن 20 جنوری تک ہر صورت میں اس کو اقتدار منتقل کرنا ہے۔ لہٰذا امریکہ جو ہے 20 جنوری سے پہلے امریکہ کو کیا، پوری دنیا کو کیا، بھارت کو کیا اسرائیل کو کیا، ایک بڑی جنگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑی جنگ، جس کو تیسری عالمی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی لپیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور اسی کے لیے وہ انڈیا کو آشیرواد دے چکے ہیں۔ ان کی آشیرواد پر انڈیا جو ہے، کہ جو کہتے ہیں نا دم پر کھڑے ہونا، انڈیا اس وقت اپنی دم پر کھڑا ہو چکا ہوا ہے، وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اسرائیل کی اور امریکہ کی سبز جھنڈی کا انتظار کر رہا ہے۔ جس وقت وہ سبز جھنڈی ہوگی تو وہ گلگت بلتستان کی طرف سے حملہ کر دے، وہ آزاد کشمیر کی طرف سے حملہ کر دے، یا کوئی اور فرنٹ کھولے، لیکن وہ پاکستان پر حملہ کرے گا۔ اور جب پاکستان پر حملہ کرے گا تو پھر چائنا اس میں لازمی انوالو ہوگا، کیونکہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ چائنا کی بھی جو کہتے ہیں لائف لائن ہے، اور اپنی لائف لائن بچانے کے لیے چائنا کو بھی اس میدان میں آنا پڑے گا۔ جب چائنا آئے گا تو امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ براہ راست آئے گا۔ اور اس دوران اب دیکھیں یہ ساری جنگی اب سب سے بڑی جو ہے ملا برادرز جو ہیں افغانستان کے، وہ بھی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کر چکے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ جنگ کی صورت میں، محاذرت کی صورت میں افغان طالبان کا کیا رول ہونا ہے، یہ ساری کی ساری حکمت عملی اب طے ہو چکی ہے۔ بھارت کو وہاں پر کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی افغانستان کی طرف سے۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ افغانستان کی حکومت کو اپنے ساتھ ملا کے ایک طرف افغانستان کی طرف سے حملہ ہوگا، ایک طرف ادھر سے حملہ ہوگا، تیسری طرف سے ایران کو اس جنگ میں اڑائیں گے، پاکستان کو بیچ گھیرے میں لے کے جتنا نقصان ہو سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کی بر وقت جو خارجہ محاذ کی ایکٹیویٹیز ہیں، خارجہ محاذ پر پاکستان کی جو کوششیں ہیں، چائنا کی ان کے ساتھ انوالومنٹ ہے، اس کے نتیجے میں بھارت ایران سے آؤٹ ہو گیا، افغانستان سے آؤٹ ہو گیا، اور مودی صاحب آہستہ آہستہ سیاسی طور پر اپنے ملک کے اندر سے بھی آؤٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنا سیاسی وجود بچانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کا مفاد بچانے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری میں ہے۔
اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے 24 گھنٹے، آنے والے 48 گھنٹے، آنے والے 72 گھنٹے، یا اس سے اور آگے یا اس سے اور پیچھے کب کون سی کارروائی ہو جانی ہے، کوئی بھی اس حوالے سے اب پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ جنگ کا میدان جو ہے بالکل اس وقت گرم ہے، دونوں طرف سے افواج تیار ہیں، فضائیہ دونوں اطراف سے تیار ہے، بحریہ دونوں اطراف سے تیار ہے۔ ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ یا الرٹ کی جو بھی کیٹیگری آپ کہیں کہ میکسیمم کر سکیں، اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے شہریوں کو اس صورتحال سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی، فکری، جسمانی طور پر مکمل تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد دوست احباب کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔